ہم سب پہلے تو یہ ہوتا تھا، ہم لوگ سنتے تھے بھائی یہ اہل تشیعوں کا ایک گروہ ہے، ظاہری بات ہے محرم ان کے یہاں گزرتا ہے، ان کے نزدیک ایک مقدس مہینہ، ایک پورا کا پورا ان کا تصور ہے جو محرم سے جڑا ہوا ہے، کربلا سے جڑا ہوا ہے، اس کی مینیفسٹیشن ہے ماتم۔ آپ نے آسٹریلیا میں بڑے تفصیل لیکچرز بھی دیے تھے، لیکن اب پوری دنیا میں ظاہری بات ہے ذرائع ابلاغ ہے، یوٹیوب ہے، ایک تصویر سامنے آتی ہے، یہ ماتم ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے زنجیریں مار رہے ہیں، یہ قمع کا ماتم ہو رہا ہے، یہ باقی چیزیں خون شون سب کچھ۔ ایک گروہ ہے، ان کے بعض تصورات تھے، انہوں نے اس کی مینیفسٹیشن کا نام ماتم دے دیا۔ لیکن دینی لحاظ سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی ایک مسلمان ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی مصیبت بھی پڑی ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے، یہ جو پورا کا پورا ایک ظاہرہ اور ایک شاکلہ بنتا ہے ماتم کے نتیجے میں، اس سے ایک بندہ مومن کے جو ورلڈ ویو ہے اسلام کی حیثیت سے، آپ کی نظر میں ماتم کیا چیز مطلب کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ہم نے تو کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا، نہ ہم اپنے اعزاء اقربا کا ماتم پسند کرتے ہیں، نہ اپنی تاریخ میں جو غیر معمولی حادثات ہوئے ہیں ان پر اس طرح سے جزا فضا یا معلوم کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو صبر سے کام لیا جائے اور بلکہ اس کو بھلانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ اگر آپ حادثات کو بھلائیں گے نہیں تو دنیا اور دنیا میں جو آپ کے مقاصد ہیں ان کے بارے میں آپ کا زاویہ نظر صحیح نہیں رہے گا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو میں اگر 2-3 دن، تو ظاہر ہے کہ انسان پر افسردگی رہتی ہے، وہ اس کو اپنی زندگی کا روگ بنا لے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے ہاں یا ہمارے دین میں یا ہمارے پیغمبر کی ہدایت میں تو یہی کہا گیا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا بڑا حادثہ ہو جائے تو اس کو اللہ کے سپرد کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جزا فضا کرنا، ماتم کرنا یہ کسی حال میں بھی گوارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سری ارشادات اس معاملے میں بیان کر دیے ہیں۔ ان حضرات کے ہاں یہ در حقیقت جس کو یہ ایک بڑا واقعہ سمجھتے ہیں، اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ایک طریقہ یا علامتی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اصلاً اگر کوئی یاد قائم رکھنے کے لیے علامتی طریقہ آپ اختیار کریں اور اس کو دین نہ بنائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قیام پاکستان کو یاد کرنے کے لیے بھی آپ نے ایک علامتی طریقہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے مختلف ملک اپنے یوم آزادی کو اسی طرح کسی علامت کی صورت دے دیتے ہیں۔ قومی وقار کو ہم جھنڈے ترانے کی صورت میں ایک علامتی اظہار دیتے ہیں۔ علامتی اظہار تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کا ایک موقف ہے اس موقف کی یاد تازہ رکھنے، اور وہ موقف چونکہ ان کے خیال کے مطابق اپنے اندر ابدیت رکھتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو پیغام دیتی ہے، تو اس کے لیے ایک شعیرہ یا اس کے لیے ایک علامتی اظہار کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ علامتی اظہار کے یہ طریقے اگر دین کے خلاف نہ ہوں تو کوئی معنی نہیں، آپ اختیار کر سکتے ہیں، ساری دنیا اختیار کرتی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ شاید موجودہ دنیا میں اب خود ان کے اپنے لوگ یا آہستہ آہستہ انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ اس میں ترمیم کر لیں، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جب اس درجے میں رسم بن جائے، اس درجے میں تاریخ بن جائے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ 351 ہجری میں غالباً اس کی ابتدا ہوئی، تو اب اس پر ایک بڑا طویل عرصہ دنیا بھر میں گزر چکا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے کہنے سے ختم نہیں ہوگا، اس کو ان کا ایک حق مان کر، اس کو راہ دے کر، اس کی ہم دلائل سے غلطی واضح کر سکتے ہیں، اور خود ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ اب اس کی جگہ کوئی اور چیز علامت کے طور پر مقرر کر لی جائے۔ علامتی اظہار پر مجھے اعتراض نہیں ہے اگر اسے دین نہ بنایا جائے۔ نقطہ واضح ہوا ہم سے ایک توضیح بات ابھی آپ نے فرمایا 351 میں، یعنی یہ خود اس ایونٹ کے گزرنے کے کئی سو سال بعد یہ ہوا، یہ کب ہوا کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ جی ہاں، جب یہ دہلمی کی حکومت قائم ہوئی بغداد میں تو وہ چونکہ اپنا پس منظر ایک ذہنی رکھتے تھے، اور خلیفہ اس وقت مسلمانوں کا جو بھی خلیفہ تھا وہ تو اگرچہ سنی اسلام سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ بالکل درماندہ ہو چکا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو اس نے یہ حکم دیا کہ اس دفعہ جب محرم آئے گا تو اس میں بازار بند کر دیے جائیں، عورتیں بھی نکلیں، مرد بھی نکلیں۔ تو اس طرح اس کی ابتدا ہو گئی۔ بس جب اس طرح کی کسی چیز کی ابتدا ہو جاتی ہے تو ابتدا ہی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، باقی یہ انسانی فطرت ہے، وہ رسوم کو، روایات کو، علامتی اظہار کو اور اس طرح اس کو ایک تہوار بنا دینے کو پسند کرتی ہے۔ اس میں لوگ نکل آتے، آپ نے دیکھا ہے کہ یوم پاکستان میں کیسے لوگ نکلتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، باجے بھی بجاتے ہیں ہم سے بہت زور کے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں آپ خوشی کے اظہار کے موقع ہیں تو وہ اختیار کریں گے، یہ غم کے اظہار کا موقع ہے،
تو انہوں نے غم کے لیے کچھ علامتی چیزیں اختیار کر لیں. ان کے ہاں یہ علامتی اظہار ہے، غم کا اظہار بھی ہے، اور اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھنا بھی وہ چاہتے ہیں جو اس کے اندر ان کے لیے پیغام میں دیا گیا ہے. یہ وجہ ہے اس کی. ہم سے نقطہ واضح ہوا.